ملک کے لیے اہم مالی معاونت کی راہ ہموار، پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ توسیع فنڈ سہولت کے 1 ارب اور RSF کے تحت 21 کروڑ ڈالر تک رسائی۔ پاکستان کو 1 ارب 21 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ پاکستانی معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی پر قابو پایا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا اعتراف۔ مشرق وسطی کی کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔ وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، اضافے کی درخواست مسترد کر دی۔ اضافہ نہ کرنے سے اس ہفتے حکومت پر مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکومت نے مسلسل 3 ہفتے 1 ارب 25 ارب کا تاریخی بوجھ بھی برداشت کیا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں دعویٰ۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا 29واں روز، ایران کی بھرپور جوابی کارروائی۔ کویت میں 6 امریکی جہاز تباہ، سلطان ایئر بیس میں بھی امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا، کئی امریکی فوجی مارے جانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا اسرائیل پر تگڑا وار، تل ابیب پر کلسٹر میزائل داغ دیے، 1 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ اور ایران کا امریکی اڈوں اور اسرائیل پر میزائلوں اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ اسرائیلی شہر اشدود میں آئل اسٹوریج ٹینک اور ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں بحری اور ایندھن کی تنصیبات پر حملہ، کلسٹر میزائل سے تل ابیب کے کئی علاقوں میں نقصانات۔ مقبوضہ علاقوں میں ڈرون سے اسرائیلی حکومت کے متعدد حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے تیز کر دیے۔ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے، جبکہ 1321 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزرز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن گیا۔ کراچی پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ہوا، جو پورے سال کے برابر ہے۔ کراچی پورے پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً 8300 کنٹینرز لگے، جبکہ صرف 24 دنوں میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ اسرائیلی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار، افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا، آپریشنل صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے خبردار کر دیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو فوج خود ہی بکھر جائے گی، جو خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ جاری لڑائی کے باعث فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جلد ہی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب وہ معمول کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پاکستان سپر لیگ 11 ایڈیشن کے دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رنز سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کے 182 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنا سکی۔ انگلش آل راؤنڈر معین علی نے 29 گیندوں پر 4 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 48 رنز ناٹ آؤٹ بنائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 35 اور مرزا سعد بیگ نے 30 رنز کی اننگ کھیلی۔ کوئٹہ کے اوپنر سعود شکیل اور شامل حسین نے 79 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا۔ شامل حسین نے 24 گیندوں پر 52 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی اور سعود شکیل نے 33 رنز بنائے۔ حسن علی نے 27 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وکٹوف کا امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔
پاکستان کی سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی نے ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی امن و استحکام کے لیے ایک ناگزیر قوت ہے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنا اور ممکنہ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اور یہ اہم ملاقات پاکستان میں متوقع ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی سامنے آ گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان، کہا کہ فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت جاری ہے اور ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا، ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر۔ امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں گروسری سٹورز کا اچانک دورہ، اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا، شہریوں سے حال احوال دریافت کیا۔ شہری صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا، کہا حزب اللہ جیت گئی۔ غصے میں بھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ میئر کا مغربی ممالک کو پیغام، کہا کہ تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ کیرات سمونا کے میئر نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔